حضرات، سب سے پہلے منتقم خون حسین سرکار امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کی حاضری، اپنی حاضری سب کے قبول ہونے کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شکستہ پسلیوں کی سرکار میں بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے ان کے آخری لال کے جشن کی مبارکباد پیش فرمائیں۔ قبلہ علامہ عروج الحسن میثم صاحب کی ولولہ خیز اور تنظیم آفری تقریر سرکار مولانا شوکت جرولی صاحب کی صدارت کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ بس بات صرف اتنی ہی ہے جو مولانا نے ابھی فرمائی کہ آ گئے، نہ موسم کا خیال کیا، نہ بارش کا خیال کیا، نہ یہ سوچا کہ رات سونے کے لیے بنی ہے، کسی سورج کے انتظار میں آ گئے۔ کائنات کی واحد یہ قوم ہے جو دن میں سورج کو تلاش نہیں کرتی ہے، رات میں سورج کو تلاش کرتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں اختر کاظمی، ان کا ایک شعر مطلع عجب کیفیت کا ہے کہ نظر اداس ہے دل بے قرار ہوتا ہے، نظر اداس ہے دل بے قرار ہوتا ہے، کہاں ہیں آپ یہاں انتظار ہوتا ہے۔ نظر اداس ہے دل بے قرار ہوتا ہے، کہاں ہیں آپ یہاں انتظار ہوتا ہے۔ مولانا عروج الحسن میثم صاحب کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی کہ جب آخری کو نہیں بنا سکتے تو پھر پہلے کو تم نے کیسے بنا لیا، کس قانون سے بنا لیا۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے مولانا نے۔ مجھے بھی کسی قدیم شاعر کے مصرے یاد آئے، مگر گزارش ہے مل جل کے ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں تو مصرے نظر کرتا ہوں کہ یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے۔ یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے۔ لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان۔ لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تیرے پردے، یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے۔ لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ اور آج کی مناسبت سے وہی مصرے جو کہنے والے نے کہا کہ جب حضرت آئیں گے تو کیا عالم ہوگا، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو۔ کوئی کہے گا نکل کر مزار سے، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ پھر آ گیا در خیبروں کا۔ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں صوبے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام۔ ہائے سبحان اللہ، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو، اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، وہ کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ حضرت کے یاد حضرت کے انتظار کی راہوں میں چراغ نہیں دل جلانے والے حضرت کے چاہنے والوں،
پلکوں کو فرش راہ کرنے والے عزاداروں، اس بزم میں حضرت کی خیرات اپنے دامن میں حاصل کرنے کے لیے تشریف لانے والوں، بی بی کی کنیزوں، حضرت کے غلاموں، یاد رہے یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں آغاز ہی میں کہ اس کے بعد پھر نہ مجھے شعر سنانے کا موقع ہوگا اور نہ مناسب ہوگا۔ فہرست ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، حضرت سب کے کلام کو قبول کریں انشاءاللہ، اور آپ ذہنی طور پہ تیار بیٹھیں۔ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے اسے ورق دل پر لکھیے گا، علالخصوص نوجوان حضرات جن کے ہاتھوں میں مستقبل سونپا گیا ہے، وہ خاص طور سے یاد رہے کہ آپ کے مولا کے، میری طرف دیکھیے گا بھائیو، آپ کے مولا کے آنے کی جو حتمی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، آپ کے آقا کے آنے کی حتمی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عالم اسلام پر غریبی ایسا حملہ آور ہوگی، غربت ایسا اٹیک کرے گی کہ باپ اپنی جوان بیٹی کا بازو پکڑے گا، ثروت مند کے دروازے پر جائے گا اور کہے گا کہ ایک وقت کی روٹی لے لو، دے دو، بیٹی لے لو۔ یہ ہے روایات میں حضرت کے آنے سے پہلے، حضرت کے یہ علماء ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں سب، ہمارے استاد محترم بھی سرکار علامہ مولانا بیدار حسین صاحب اللہ تشریف فرمائیں، جن سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور تا زندگی حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ حضرت کے نوجوان بھائیوں، ورق دل پر لکھیے یہ بات جو آپ کا بھائی بلال کاظمی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، بی بی کی کنیزوں آپ بھی سنیں، بچوں کو گھٹیوں میں پلائیں۔ حضرت کے آنے کی جو حتمی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ غریبی عالم اسلام پر ایسا اٹیک کرے گی، ایسا حملہ آور ہوگی کہ باپ اپنی بیٹی کے بازو پکڑے گا، دولت مند کے دروازے پر جا کے کہے گا روٹی دے دے، بیٹی لے لے۔ چاہنے والوں نے بے قرار ہو کے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے مولا، جب ایسا وقت آئے گا تو ہم جیسے لوگ اپنی غیرتوں کو کیسے بچائیں گے؟ ہم جیسے لوگ آخری فرد تک کی توجہ، اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو ہاتھوں کو بلند فرما دیجیے گا۔ حضرت یہ بتائیے ایسے عالم میں ہم اپنی غیرتوں کی حفاظت کیسے کریں گے جب ایسا غریبی کا عالم آئے گا؟ حضرت نے فرمایا یاد رہے، اگر اس وقت کی غربت سے بچنا چاہتا ہے تو میرے جد مظلوم حسین کی ادا پہ پیسے خرچ کیا کر۔ سب کو ہاتھ اٹھانا چاہیے، میں نے کیا کہا ہے میرے بھائیو؟ نعرہ حیدری! زندہ باد! یہ میرے بھائی نے پرچہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ نظامت میں زیادہ شعر سناتے نہیں ہیں، یہ اچھا نہیں کرتے، بیچ بیچ میں کہیں موقع آ جائے گا تو انشاءاللہ سنا دیں گے۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ یہ جو ہم عزاداری پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، حضرت نے کیا فرمایا؟ قبلہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت کی غربت سے تو بچنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے ہے میرے جد کی ادا پر پیسے خرچ کیا کر۔ اب کیوں خرچ کیا کریں حضرت کی ادا پہ پیسے؟ اس غربت سے اس خرچ کا کیا تعلق؟ اب پڑھیے امام کی حدیث، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظامت مکمل ہو گئی۔ حضرت کی حدیث ہے جسے لوہے دل پر لکھیے۔ آپ کے مولا نے فرمایا جو میرے جد کی ادا میں، ہاتھوں کو بلند کر دیجیے گا، جو میرے جد کی ادا میں ایک درہم بھی خرچ کرے، ایک درہم بھی، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، میرے جد کی ادا میں جو 1 درہم بھی خرچ کرے گویا اس نے اللہ کو قرض دیا۔
ہائے 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 ہائے، اللہ کو اس نے قرض دیا تو یہ 1000 کیوں نہیں کہا، 100 کیوں نہیں کہا، 1,00,000 کیوں نہیں کہا، 1 کیوں کہا؟ اس لیے 1 کہا تاکہ عزاداری کے فرش پر غریب بھی آئے، امیر بھی آئے۔ اور پھر حسین ابن علی کی ادا میں 1 درہم خرچ کر کے اللہ کو قرض دینے کا فلسفہ بیان کر کے میرے امام نے ہم جیسے غریبوں کے دل سے احساس غریبی کو نکال دیا، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اگر یہ غریب ہوتے تو اللہ کو قرضہ تھوڑی دیتے۔ ہائے، میں نے کیا کہا ہے میرے بھائیوں، اگر یہ غریب ہوتے تو یہ اللہ کو قرض نہیں دے سکتے تھے، لہذا جس نے 1 درہم خرچ کیا اس نے اللہ کو قرض دے دیا۔ اب نتیجہ ملاحظہ فرمائیے اور بات تمام ہو گئی۔ یہ ایک پیغام تھا جو بین الاقوامی اسٹیج سے آپ تک منتقل کرنا ضروری تھا۔ کیسے جہاں تک بھی جائیں گی وہ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور لوگوں کو جواب بھی دیں کہ ہم ادا میں پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں۔ جس کا جشن ہے وہ اس ادا کا اصل محافظ ہے، اور وہی حقیقی عزادار حسین ہے۔ اب کیا فرمایا؟ وہ زمانہ آئے گا جب غربت ایسا حملہ کرے گی کہ باپ بیٹی کو لے کے جائے گا اور کہے گا روٹی دے دو، بیٹی لے لو۔ کہا بچے کیسے؟ کہا میرے جد کی ادا میں پیسے خرچ کر۔ اچھا پھر کیا فرمایا؟ جو 1 درہم دے گویا اس نے اللہ کو قرض دیا۔ اب یہ فلسفہ کہ اس وقت کی غربت سے بچیں گے کیسے؟ اگر آپ نے ہم کو قرض دیا ہے تو جب تک آپ کے پاس ہیں آپ ہم سے نہیں مانگیں گے، اور ادھر پیسے ختم ہوئے آپ ہم سے تقاضا کریں گے، ہم بھی جب لوٹائیں گے جب ہمارے پاس ہوں، اگر نہ ہوں گے تو ہم معذرت کر لیں گے۔ اب امام نے کیا کہا؟ جو 1 درہم خرچ کرے اس نے اللہ کو قرض دیا۔ اللہ اسے کہتے ہیں جس پر نہ غریبی کی کیفیت طاری ہو نہ امیری کی کیفیت طاری ہو، وہ ہمیشہ مالک ملک رہے گا۔ یہ جو آج اللہ کو قرض دے رہے ہیں آپ، جب دنیا غریب ہو جائے گی اللہ اس وقت آپ کو لوٹائے گا، آپ امیر بن جائیں گے۔ یہ ہے فلسفہ عزاداری کا۔ لہذا جو ہمارا مولا آنے والا ہے ہم اس کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ حضرت ہم سب کو توفیق آزادی دے۔ اب یہ مصرع نظر کرتا ہوں، حکم ہوا ہے کہ مصرع زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، مصرع زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں، مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں، سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں، سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ مولانا سید شوذب کاظم جرولی صاحب قبلہ نے اپنی تقریر میں جو بھی کہا، حضرت انہیں اپنی امان میں رکھے اور ان کی حفاظت خاک کربلا کے حصار میں ہو انشاءاللہ۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس گھرانے کی جو عظیم خدمتیں رہی ہیں وہ چراغ کے مانند نہیں ہیں جسے طاقوں میں ڈھونڈا جائے، وہ آفتاب کے مانند ہیں کہ جو پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں، اور امید یہی ہے کہ سرکار خطیب الایمان علی اللہ مقامہ کی نسل انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح خدمت انجام دیتی رہے گی۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ایسے افراد کا ساتھ دیں اور ان سے جڑیں، تاکہ جو بھی خدمات بنام مذہب آل محمد وہ انجام دینا چاہ رہے ہیں وہ بحسن و خوبی انجام دیتے رہیں، اور اس سلسلے میں حضرت ان کی ہر طرح سے مدد فرمائیں۔ آئیے اب میں نظم کے سلسلے کو جاری کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں۔ آغاز میں سب سے پہلے گزارش ہے جناب محسن سعید صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب محسن سعید صاحب کیجیے بات، خاص توجہ کا طالب ہوں، جو مولا عباس اور آخری امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ 4 مصرے کیجیے بات، مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر،
محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ اور جہاں جہاں تک مجمع ملاحظہ ہوں یہ دو مصرے کہ محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، اور قائم یہاں لگائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، اور قائم یہاں لگائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ ملاحظہ ہو کہ ہے جو قرآن میں جال حق، اب وہی حق معاب آئے گا، اب وہی حق معاب آئے گا۔ ملاحظہ ہو کرنے مٹی خراب باطل کی، کرنے مٹی خراب باطل کی، آخری بوتراب آئے گا، آخری بوتراب آئے گا۔ ایک نعرہ سلوات۔ کیونکہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، شاعروں کا کلام پڑھتا ہوں، صرف تبرکن آیا ہوں۔ یہ تولا کے 2 قطعے تھے، اب تبرے کے 2 قطعے ملاحظہ ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد باقاعدہ مقاصدے کا آغاز ہوگا۔ میں صرف ثواباً آیا ہوں۔ ملاحظہ ہو کہ بتائیں کچھ شرابی کو شرابی کیوں نہیں کہتے؟ خاص توجہ کو طالبوں، بتائیں کچھ شرابی کو شرابی کیوں نہیں کہتے؟ نہ جانے دین کے باغی کو باغی کیوں نہیں کہتے؟ نہ جانے دین کے باغی کو باغی کیوں نہیں کہتے؟ ہمارے رسول اللہ کو تو اپنا بڑا بھائی کہتے ہو، اسی رشتے سے پھر اماں کو بھابھی کیوں نہیں کہتے؟ دو قطعے تولے کے اور 2 تبرے کے، اور زحمت تمام۔ بتائیں کچھ شرابی کو شرابی کیوں نہیں کہتے؟ من نہ جانے دین کے باغی کو باغی کیوں نہیں کہتے؟ میں رسول اللہ کو تو اپنا بڑا بھائی کہتے ہو، اسی رشتے سے پھر اماں کو بھابھی کیوں نہیں کہتے؟ باواز بلند ایک نعرہ سلوات۔ ہر وقت کی ہائے ہائے ہے کہ وہ نبی کے صحابی تھے، صحابی تھے، صحابی تھے، مان لیا مان لیا کہ ہم نے مانا کہ آپ صحابی نبی کے تھے۔ آخری 4 مصرے و زحمت تمام۔ ہم نے مانا کہ آپ صحابی نبی کے تھے بلال بھائی، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ میں اتنے بے غرض سے کہنے لگے کہ پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے یہ بدلہ تھا خیبر کی جنگ کا، اس میں نبی نے ہم کو علم کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے یہ بدلہ تھا خیبر کی جنگ کا، اس میں نبی نے ہم کو علم کیوں نہیں دیا؟ اور وعدے کے خلاف آخری 4 مصرے، کیونکہ یہ دل ہی نہیں چاہتا تورے سے ہٹنے کا کہ لوگوں مجھ سے، بس اس کے بعد چلا جاؤں گا، لوگوں مجھ سے یہ مت پوچھو میرا مولا اعلیٰ کیوں۔ نیئر بھائی کی 4 مصرے ہیں کہ لوگوں مجھ سے یہ مت پوچھو میرا مولا اعلیٰ کیوں، تو خود ہی سوچو اس کی خاطر ڈوب کے سورج پلٹا کیوں۔ خود ہی سوچو اس کی خاطر ڈوب کے سورج پلٹا کیوں۔ اما تم کہتے ہو رونا بدعت، لو ہم نے بھی مان لیا ٹمپریری۔ تم کہتے ہو رونا بدعت، لو ہم نے بھی مان لیا۔ بس اتنی سی بات بتا دو غار میں بڈھا رویا کیوں؟ بس اتنی سی بات بتا دو غار میں بڈھا رویا کیوں؟ باوجہ بلند ایک نعرہ سلوات۔